وہی ہوا، زبردست قصائی کو نواب دل اویس نے گولی مار دی۔ مجھے اس کو زندہ رکھنا تھا، انا برہمی سے کہتی ہے تو نواب صاحب اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھاتے ہیں اس کی موت ہمارے حق میں کہیں بہتر ہے۔ دراصل نواب صاحب جانتے ہیں کہ زبردست قصائی کا قتل دنیا پور کے باسیوں کے دلوں میں نوابوں کا خوف شدت سے پیدا کر دے گا۔ یہ بات انا کو آگے چل کر سمجھ بھی آ جاتی ہے جب اس کا چچا اسے بتاتا ہے کہ زبردست کے قتل نے بیوپاریوں پر ایسا خوف طاری کیا ہے کہ انہوں نے بھتے کے پیسے ایڈوانس بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ اس سین سے پہلے جب انا اپنے باپ سے اس بات پر الجھ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے زبردست قصائی کو قتل کر کے اس کے معاملات میں دخل اندازی کیوں کی ہے اور یہ کہ وہ دنیا پور کو ایک نئے طریقے سے چلانا چاہتی ہے، تب نواب صاحب اسے یہی سمجھاتے ہیں کہ دنیا پور پہ راج کا ایک ہی طریقہ ہے، ڈر۔ دیکھا جائے تو پوری دنیا کا یہی طریقہ ہے۔ وہی میر حسن جو کبھی نوروز آدم کو دھمکایا کرتا تھا، اب جب اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ چکا ہے کہ نوروز حوالات میں ہونے کے باوجود بہت طاقتور ہے، تو وہی انسپکٹر میر حسن اب نوروز کو مائی باپ ماننے لگا ہے۔ نوروز کو جب شاہ میر بتاتا ہے کہ میر حسن کے بچے کو اغوا کر کے چچا اورنگزیب نے نوروز کے قتل کی سازش کی تھی اور نایاب کے قتل اور دنیا پور میں آدموں کی شکست کے پیچھے بھی اورنگزیب ہی تھا، تو نوروز سمجھ جاتا ہے کہ اورنگزیب جیسے آستین کے سانپ کا سر کچلنے کے لیے اسے خود ہی میدان میں آنا ہوگا، جس کے لیے اسے اب حوالات کو الوداع کہنا ہوگا۔ ادھر ایک سلام نمرا اپنی ماں کو کرنا چاہتی ہے، وہ نواب صاحب سے اجازت مانگتی ہے کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہے۔ نواب صاحب یہ سن کر سیخ پا ہو جاتے ہیں اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ اجازت اپنی اوقات دیکھ کر مانگی جاتی ہے اور اس کی اوقات صرف اتنی ہے کہ اس کو سانس لینے کی اجازت ہے۔ پھر تھپڑ کھا کر فرش پر گری نمرا کو نواب صاحب گرج کر حکم دیتے ہیں کہ اٹھو اور جا کر میرے جوتے صاف کرو۔ یہاں رائٹر نے دکھا دیا ہے کہ زیادہ طاقتور آدمی کتنا بے باک ہوتا ہے اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو بے دریغ کرتا ہے اور بے حساب کرتا ہے۔ اگلے سین میں آنسو بہاتی نمرا جوتے پالش کرتی نظر آتی ہے۔ یہ دیکھ کر انا اس کے پاس آ کر اسے پھر سمجھاتی ہے کہ اپنے حقوق کو پانے کی خاطر بھی اجازتیں ہی مانگی جائیں تو جوتے ہی نصیب میں آتے ہیں۔ انا پھر نمرا سے کہتی ہے کہ کامیابی کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، تھپڑ کھا کے جوتے پالش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر نمرا کی رگوں میں دوڑتا آدموں کا خون ایک بار تو جوش مارتا ہے اور کچھ دیر بعد جب نواب صاحب کی بڑی بیگم نمرا کو بلانے آتی ہے اور اس میں بغاوت کی بو پا کر اسے چانٹا مارنے لگتی ہے تو نمرا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی روکتے ہوئے اسے وارن کر دیتی ہے کہ آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو تمہارا ہاتھ کلائی سے کاٹ کے رکھ دوں گی۔ یہ سن کر حیرت زدہ بڑی بیگم جب نمرا کو نواب صاحب سے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ نواب کو بھی اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ لیتی ہے۔ بڑی بیگم یہ واقعہ نواب صاحب کو مرچ مسالہ لگا کر سناتی ہے۔ نواب صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ اب رنگ بدلتی نمرا سے زبان سے نہیں ہنٹر سے بات کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ نمرا پھر خوفزدہ ہو کر انا سے مدد چاہتی ہے مگر وہ منہ پھیر کر چلی جاتی ہے کہ جو انقلابی سختی کو سامنے دیکھ کر کانپنے لگتا ہے اسے بغاوت کا کوئی حق بھی نہیں ہوتا۔ انا یہ بھی جانتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے نجی معاملات میں دخل اندازی بالکل نہیں کر سکتی، ایسے میں وہ صرف کڑ سکتی ہے۔ وہ اپنی بے بسی کو محسوس کر کے تنہائی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اندر نواب صاحب کے کمرہ میں ہنٹر کی ضربیں کھاتی نمرا کی چیخیں سن کے خاموشی سے رونے لگتی ہے۔ ادھر زبردست کے بیٹے شاباش کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا ہے اور وہ بھی تشدد پر مائل کھڑا ہے۔ وہ اپنے باپ کا بدلہ فوراً لینا چاہتا ہے لیکن شاہ میر اسے نوروز کے باہر آنے تک انتظار کرنے کا کہتا ہے۔ شاہ میر خود بھی بڑے صبر سے کام لے رہا ہے۔ وہ اپنی ماں سے نمرا کو واپس لانے کا وعدہ کر چکا ہے اور صرف مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری سطح پر دنیا پور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دنیا پور کو نوابوں اور آدموں میں بانٹنے کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اس پر شاباش گرم ہو کر شاہ میر سے شکوہ بھی کرتا ہے کہ اسے تو نوابوں سے بدلہ لینا تھا مگر وہ تو ان سے ہاتھ ملانے جا رہا ہے۔ شاہ میر کا مسئلہ مگر یہ ہے کہ نوروز کی رہائی کی یہی قیمت اس کے سامنے رکھی گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نوروز شاید باہر آ چکا ہو اور پھر کیا وہ اورنگزیب سے اپنے بیٹے کے قاتل شمشیر کا تحفہ پا کر اپنے قتل کی سازش کرنے والے اپنے سگے بھائی اورنگزیب کو معاف کر دے گا اور کیا شاہ میر سے بدگمان ہو کر شاباش قصائی اپنی خونخوار برادری سمیت شاہ
تحمیر کے خلاف تو کھڑا نہیں ہو جائے گا. یہ سب تو آگے چل کر ہی سامنے آتا جائے گا، مگر ابھی تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پورے ڈرامہ میں صرف شاباش کا کردار ادا کرنے والے ایکٹر کی پرفارمنس زیادہ اچھی نہیں. باقی تو نواب صاحب سے لے کر میر حسن کے سپاہی تک ہر کیریکٹر کو نبھاتا ایکٹر اپنی جگہ کمال کر رہا ہے. پھر سیاست بھروسے پر نہیں بلکہ حقائق کو مد نظر رکھ کر ہی کی جاتی ہے. جیسی لائنز لکھنے والے رائٹر اور شاندار فریمز کمپوز کرنے والے ڈائریکٹر تک سبھی کا کام بہت عمدہ ہے، اور عمدہ ٹیم ورک ہی سے ایک شاہکار ڈرامہ بنا کرتا ہے. تو پھر دیکھتے رہیے ایک شاہکار ڈرامہ دنیا پور.